اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں ناموں کا علم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام پہلے جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں، لیکن اس خاص درخت کے پاس نہ جائیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس درخت سے دور رہتے تھے۔ وہاں ایک بڑا مغرور شیطان ابلیس بھی تھا۔ شیطان ابلیس نے سوچا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان جنت میں نہ رہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی سازش کی۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ اس خاص درخت کا پھل بڑا مزیدار ہے، اس لیے انہیں اس کا پھل ذائقہ چکھ کر دیکھنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس کے کہنے پر جیسے ہی وہ پھل چکھا، انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف تو کر دیا اور حکم دیا کہ اب وہ اس جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جو کوئی میرا حکم مانے گا، اسے دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی، اور جو شیطان کی بات مانے گا گمراہ ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان ابلیس نے ان سے جھوٹ بولا تھا اور وہ انسان کا سخت دشمن ہے۔ انہوں نے اچھائی اور برائی کا فرق اپنی اولادوں کو سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو کبھی شیطان کی بات نہ ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔